جو زیادہ سوال بنتا ہے، آپ نے جو بات کی نا کہ پاکستان میں لیفٹ کی سیاست نہیں ہو سکتی، لیفٹ نے تو پھر بھی تھوڑی بہت سیاست کر ہی لی ہے جی. مطلب پیپلز پارٹی کئی دفعہ اقتدار میں آ چکی. پاکستان میں جو فار رائٹ کی سیاست ہے اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. ایسا نہیں ہے؟ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ بالکل یہ ہے کہ دیکھیے، یعنی اگر ہم اس سے یہ سمجھیں کہ علماء کی حکومت، تو ظاہر ہے یہ بھی ہم ایک غلط تصور کریں گے کہ یار پاکستان کا ایک ماڈل ہے کہ جو ماڈل بہر علامہ اقبال کا ہے، جو قائد اعظم کا ہے، اور ظاہر ہے ان کی اسلام کے حوالے سے، یعنی وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہونے کے باوجود اسلام کے حوالے سے ان کی کمٹمنٹ جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے، غیر متزلزل ہے بالکل، اگر ان کے اقوال اور ان کے اشعار ہم پڑھیں. لیکن دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تھیوکریسی ہے. اس لیے اگر ہماری مذہبی جماعتیں اور دینی جماعتیں اس کو جتنا جلد سمجھ جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے نتیجے میں آگے بڑھنے کا ہے کہ لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں، ایون اسلام کے نظام کو جو ہے کہ وہ غالب بھی دیکھنا چاہتے ہیں. آج بھی آپ سروے کر لیجیے، دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل سروے ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کہ جس میں جو ہے کہ لوگ شریعت کو نافذ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن گیلپ کے سرویز موجود ہیں، بالکل کیا ہے؟ ہاں جی، گیلپ کے اس حوالے سے جائزے موجود ہیں، اور اس میں نوجوانوں کی اکثریت نے یہی کہا ہے کہ وہ اسلام کو بطور مذہب بھی اور بطور قانون بھی یہ روح عمل دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے بلال نے بھی بات کی ہے کہ فار رائٹ کی جو پالیٹکس ہے تو وہ ہمیں پاکٹس میں تو نظر آئی ہے بلال، میرے خیال میں کچھ جگہوں پہ، جیسے کے پی کے اندر ہمیں ایک طرح سے علماء کی حکومت بھی نظر آئی ہے متحدہ مجلس عمل کی صورت میں، although کہ that was supported by a dictator but still it was a government. تو انہوں نے رول کیا وہاں پر اور لوگ خوش بھی تھے اس سے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر اس کو اسٹیٹ نے اون نہ بھی کیا ہو لیکن عوام نے اس کو ضرور اون کیا ہے. یعنی سوات کی جو یہ ریسرجنس ساری سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہاں پہ ان کا مطالبہ تو یہی تھا کہ شریعت کا قیام. تو اگر عوام کی آواز سنی جائے اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکٹس میں ہمیں یہ چیزیں باہر اس کی ٹینڈنسی ضرور نظر آتی ہے کچھ جگہوں پر. اسی طرح بلوچستان میں ہمیں نظر آتی ہے. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو وفاق کی سطح پر یا ملک کی سطح پر پذیرائی ابھی تک شاید نہیں ملی. اصل میں جو پرابلم ہے نا عبداللہ صاحب، میں ایک بات یہ کہوں گا کہ دیکھیے جس طرح آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے پچھلے 5 دہائیوں میں ایون یعنی پاپولر پالیٹکس بھی جس نے کی ہے، کیا آپ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے انہوں نے بھی الٹیمیٹلی جو ہے کہ کچھ خاندان اور کچھ لوگوں کو اختیار کیا، اڈاپٹ کیا. یعنی یہ بھٹو صاحب نے بھی کیا. بھٹو صاحب کا بڑا سٹینڈ اسی کے تھا نا، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ پھر جب ٹکٹ دیے تو خود ان کے ڈائی ہارڈ جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ بھئی آپ تو، آپ کے دائیں بائیں تو وہی نظر آ رہے ہیں کہ جن کے خلاف آپ نے جدوجہد کی. اور کیا عمران خان صاحب جو ہے کہ ان کا موقف جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن مجھے بتائیے کہ اس وقت جتنے لوگ ان کے دائیں بائیں موجود ہیں، کیا وہی انہی خانوادوں کے، انہی خاندانوں کے، اس میں آپ کو روایتی مذہبی چہرے بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس کے اندر قوم پرست بھی نظر آئیں گے، اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ جدی پشتی جو ہے کہ جاگیردار بھی نظر آئیں گے کہ جن کے یعنی پوتے اور پڑ پوتے جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں. وقاص صاحب، میں یہاں پر اس ڈبیٹ میں ایک چیز مزید جاننا چاہوں گا. جب ہم یہ ایک موازنہ کرتے ہیں 1990 کی دہائی کا، جس کے اندر ظاہری بات ہے 2 دفعہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، ان کو بھیجا گیا، صدر کی طرف سے حکومت کو ختم کیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ لایا گیا، 58(2) کا استعمال ہوا. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے تھے 90 کی دہائی میں، جس کو بڑا ایک طرح سے متعون کیا جاتا ہے. اور آج کی سیاست ہمارے سامنے ہے، خصوصاً پچھلے 5 سال کی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے نواز شریف صاحب جب آئے ان کے خلاف مسلسل ایک پروٹیسٹ رہا، اور پھر عمران خان نے حکومت لی، اور ظاہری بات ہے اب وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ ایز اے سیاسی کارکن اس سارے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک میچورٹی کی علامت ہے، یا یہ ٹرانزیشن ہے، یا یہ صرف ہم ابھی جسٹ اسی کے درمیان میں ہے گوں مگوں کی کیفیت میں؟ ظاہر مجھے منیر نیازی صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے، یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. یعنی ہم ایک دائرے کے جو ہے کہ ہم اسیر بن چکے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ پاور کے اندر آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ٹینور یا ایک میقات کے اندر شاید وہ اپنے نتائج کو حاصل کر لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، پھر وہ شارٹ سائٹڈ ہو کر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر پھر ان کا شارٹ فال، ان کا زوال ہمیں اسی مدت کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. پاکستان میں جسے کہتے ہیں کہ مسائل مینی فولڈ ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے کہ ایک کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. اور سچی بات جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ رہے ہیں،
اب یعنی اس اسٹیبلشمنٹ سے کیا سب لوگ بار بار نہیں ڈسے گئے؟ یعنی کہ آپ مانیں گے بھٹو صاحب سے لے کر اور بنظیر بھٹو صاحبہ تک اور نواز شریف صاحب سے لے کر عمران خان صاحب تک، یعنی اگر سیاستدان بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پاکستان جو ہے کہ وہ اپنے جمہوری جو ہے کہ سفر پر جو ہے کہ وہ جو ہے کہ تا دیر تک جو ہے کہ روا رہ سکے؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب کچھ لوگ، کچھ سیاستدان، کچھ سیاسی گروہ اس بات کے لیے آمادہ رہیں گے کہ ہم جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنا کندھا پیش کریں گے یا ان کے ساتھ ہم جو ہے کہ شیک ہینڈ کر کے آگے بڑھنے کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگلے مرحلے پر ان کو پھر اسی جو ہے کہ کنسیکوینس کا سامنا کرنا پڑے؟ میرا خیال ہے جب تک ہماری سیاسی قیادت میں یہ بالغ نظری نہیں آئے گی، پاکستان میں جمہوریت کا سفر آگے کی طرف نہیں بڑھ پائے گا۔ لیکن ایک لحاظ سے تو پازیٹیو ہے نا کہ پہلے جو 90 کی دہائی تھی وہاں پہ 2.5 سال کی حکومتیں ہوتی تھیں، اب 5 سال کی ہوتی ہیں، اگرچہ درمیان میں ہم وزیر اعظم چینج کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ دیکھیں، آپ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے ابھی 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں، تیسری دہائی میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ گئی ہے۔ یہ پچھلے چند سالوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے یا سویلین جو انٹیلیجنشیا ہے اس نے گراؤنڈ گین کیا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی پاورفل تھی اور اب بھی بہت پاورفل ہے؟ نہیں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کے اندر اپنے لیے سپیس پیدا کر لیتی ہے۔ ذرا فوج جو ہے، آپ کو تو فوج میں تو یہ ٹیکٹکس سکھائی جاتی ہیں کہ آپ کو کس وقت جو ہے کہ ریٹریٹ کرنا ہے، کہ آپ کو جو ہے نا کہ ایک جو ہے کہ ایک باقاعدہ ریٹریٹ کرنا ہے کہ جو شکست نہیں ہوتی، جو پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نتیجے میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی گروہ کے بس کی بات نہیں ہے، جب تک کہ ایک کنسنسس تمام سیاسی قوتوں کا اس کے اوپر نہیں ہو۔ ایون میں تو کہتا ہوں کہ صرف پارلیمنٹ کے اندر موجود سیاسی جماعتیں نہیں، بلکہ پارلیمنٹ سے باہر بھی جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کو بھی جو ہے کہ آن بورڈ لینا پڑے گا، کہ جس کے نتیجے کے اندر بالکل میں مانتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کمزور ہے، اس وقت جو ہے ان کو اچھا اس وقت اس میں ایک کردار پاکستان میں آپ کی قانون سازی کا بھی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر دوسری تیسری حکومت 5 سال مکمل کر رہی ہے، جیسی تیسی بھی ہے، لولی لنگڑی ہے۔ دوسرا عالمی حالات کا بھی ہے کہ دیکھیں دنیا بھی آپ کو اتنی آسانی سے، یعنی اگر ہمارے تالے ازمہ کوئی آگے نہیں آ رہا تو اس کی وجہ کہ اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے لیجیٹیمیسی مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی، یہ بھی ایک چیز موجود ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ میں نے وہ کہا کہ وہ شعور جو عوامی سطح پر پبلک کے اندر ہے، میڈیا کی طاقت ہے، فل آف انفارمیشن ہے، ان سب نے مل کر جو ہے بہرحال اس تاریخی عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اب ضرورت ہے، دیکھیں بنیادی جو ہے کہ وہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی ہمارے اسٹیٹس مین کو، ہمارے سیاسی زعماء کو، کہ وہ اس چیز کو کریں گے تو اگلے مرحلے پر یعنی یہ سفر ہمارا کم از کم بہتری کی طرف شروع ہو جائے۔